قرآن سے متعلقہ یا احادیث سے متعلقہ جو مرزئی ہیں، ان کے جو افکار و نظریات ہیں یا جو ان کے پیروکار ہیں یا جن کے یہ پیروکار ہیں، ان کے جو نظریات تھے وہ کیا تھے؟ آپ کے اور ہمارے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کوئی اتنا فرق نہیں ہے، بس آپ یہ امام مہدی کے منتظر ہیں، ہم امام مہدی کو مان رہے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر اس نے کھل کر مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے۔ بعض ایسی احادیث بھی ہیں جن کو یہ مانتے ہی نہیں سرے سے، اور اس پر ان کے اس طرح کے افکار و نظریات ہیں جو کہ کفریاں ہیں۔ کبھی کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 1300 سال کے بعد دنیا سے اٹھ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور ایک بندہ جو ہے وہ ایک نبی بن کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کے اوپر قرآن مجید نازل کیا؟ اور یہاں پہ حدیث کو ماننے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو باقاعدہ اپنی مرضی کی جو میری تائید میں ہوں گی وہ ماننی۔ جو بھی ان کے کتابوں کو پڑھتا ہے، ان کے عقائد کو سمجھتا ہے نا، اس کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مرزئی لوگ ہیں، چاہے وہ پیدائشی مرزئی ہیں یا بعد میں بننے والے ہیں، تو ان تک یہ باتیں کیوں نہیں پہنچائی جاتی ہیں؟ یا ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود؟ شریعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اپنے افکار و نظریات کو دلیل کے تابع کرنے چاہیے۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں اس سیریز کے اندر ہم نے مختلف پروگرام کیے، اور اپنے گزشتہ پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی مرزا غلام احمد قادیانی کے افکار و نظریات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق کیا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے متعلق اس کے جو افکار و نظریات تھے وہ کیا ہیں، اور جو ان کا کلمہ ہے جو وہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر وہ کون سے نبی مراد لیتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن سے متعلقہ یا احادیث سے متعلقہ مرزائیوں کے عقائد و نظریات ہیں وہ کیا ہیں۔ ہم بہت مشکور و ممنون ہیں کہ ہمارے لیے وقت نکالا ہے آج بھی مفتی خاور رشید بٹ صاحب نے، جن کی ہم بے حد مشکور ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت کرتے ہیں اور آپ کی، ہماری ناظرین کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں ہم ان کی جانب۔ استاد محترم، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک۔ استاد جی، آپ یہ بتا دیجئے کہ قرآن سے متعلقہ یا احادیث سے متعلقہ جو مرزئی ہیں، ان کے جو افکار و نظریات ہیں یا جو ان کے پیروکار ہیں یا جن کے یہ پیروکار ہیں، ان کے جو نظریات تھے وہ کیا تھے مرزا غلام احمد قادیانی کے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک مسلمان کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے دور نبوت میں گاہے بگاہے تھوڑا یا زیادہ وہ نازل ہوتا رہا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تحریری صورت میں بھی صحابہ کو دے کر گئے، جیسے ہی کوئی صورت یا کوئی آیت اترتی تو کسی صحابی کو بلاتے تو آپ اس کو لکھوا بھی دیتے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ پر اس کو جمع کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قرات کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ اکٹھا کر دیا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے اس کے اندر کوئی بھی آدمی آمیزش نہیں کر سکتا، تبدیلی نہیں کر سکتا، تحریف نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے سے لے کر، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کس طرح صحابہ نے اس کو بعد میں ایک جگہ پر جمع بھی کیا، اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید ہمارے پاس من و ان، حرف بہ حرف جو ہے وہ موجود ہے۔ بے شک باقاعدہ اس کی اسناد موجود ہیں، یعنی ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ جو قرآن مجید حفظ کر رہا ہے، اس بچے سے لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک باقاعدہ متصل سند اور صحیح سند ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید کا یہ فیصلہ ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ بے شک اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ جیسے مسلمانوں کے پاس
قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، اسی طرح مسلمانوں کے پاس قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کا معنی اور مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک وہ بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی قرآن مجید کے کسی لفظ کے اندر کوئی تبدیلی کرتا ہے پکڑا جاتا ہے، قرآن مجید کا معنی اور مفہوم ایسا بیان کرتا ہے جو سلف صالحین نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تابعین نے بیان نہیں کیا، وہ پکڑا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ پورا کیا ہے، کیونکہ اصل چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن جب مرزا غلام محمد قادیانی کا اور اس کی جماعت کا نظریہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ بالکل اسلام سے ہٹا ہوا نظریہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو ہے وہ محفوظ موجود ہے، اس کی باقاعدہ سند موجود ہے۔ لیکن قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے آنے سے پہلے قرآن مجید دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے یہ، جیسا کہ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے واضح کیا ان کے کتابوں کے حوالہ جات سے، کہ وہ محمد رسول اللہ کا ہی دوسرا روپ اس کو مانتے ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ دوبارہ آئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھی دوبارہ نازل کیا ہے مرزا غلام محمد قادیانی کے اوپر۔ اب وہ کہتے تو یہی ہیں، آپ کسی بھی قادیانی سے گفتگو کر کے دیکھ لیں، یا ہمارے ناظرین میں سے اگر کسی کا کوئی واسطہ پڑا ہے کسی قادیانی سے، تو وہ یہی کہیں گے دیکھو جی ہمارا قرآن بھی وہی ہے جو آپ کا قرآن ہے، ہمارا نبی بھی وہی ہے، ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، آپ بھی ان کو اللہ کے نبی مانتے ہیں، ہم بھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ بھی ادھر ہی، تو ہمارے اور آپ کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جب ہم گہرائی کے اندر جاتے ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ اب بتائیں، کبھی کوئی مسلمان یہ مان سکتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ 1300 سال کے بعد دنیا سے اٹھ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، اور ایک بندہ جو ہے وہ ایک نبی بن کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کے اوپر قرآن مجید نازل کیا ہے؟ یہ ہے کسی مسلمان کا عقیدہ؟ یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہو، یا صحابی کسی نے یہ عقیدہ دیا ہو کہ بھئی ایک وقت آئے گا قرآن مجید جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے گا اور نبی علیہ السلام دوبارہ پیدا ہوں گے اور ان کے اوپر دوبارہ نازل ہوگا؟ قرآن تو دور کی بات ہے، ایک لفظ کے بارے میں بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اب میں نے جو حوالہ ان کا نوٹ کیا ہے وہ میں آپ کی وساطت سے ناظرین تک پہنچا دیتا ہوں۔ باقی ماننا نہ ماننا تو قادیانیوں کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس غلط عقیدے کو چھوڑتے ہیں یا مانتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو حساب دینا۔ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم ان کی کتابوں سے ان کو ان کے عقائد جو ہے وہ بتا دیں، بھائی تمہارا عقیدہ یہ ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا ہے بشیر احمد، اس نے ایک مضمون لکھا تھا کلمۃ الفصل کے نام سے، اسلام اور کفر کی تفصیلی گفتگو کی اس نے، اسلام کیا ہوتا ہے، کفر کیا ہوتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 173 پر جو ہے اس نے اس کے حوالے سے بات کی کہ قرآن مجید جو ہے وہ مرزا غلام محمد قادیانی پر دوبارہ اترا۔ جو میں نے اس کے الفاظ نوٹ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتا ہے قرآن دنیا سے اٹھ گیا تھا، محمد رسول اللہ بروزی رنگ میں مرزا قادیانی کی صورت میں دوبارہ تشریف لائے تاکہ قرآن شریف جو ہے وہ دوبارہ اتارا جائے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یعنی یہاں پر دو کفریہ عقیدے بیان ہو رہے ہیں، قرآن مجید دنیا سے اٹھ گیا تھا اور دوبارہ وہ نازل ہوا ہے، اور مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہی دوسرا روپ ہے، اور مرزا قادیانی کے اوپر اب دوبارہ قرآن مجید اترا ہے۔ یہ ہے جی ان کا عقیدہ۔ یہی وجہ ہے، یہ مرزائیوں کو نہیں پتہ، اگر پتہ بھی ہے تو وہ بتاتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ جو عام عوام کو ہم کہہ سکتے ہیں شاید ان کو نہ پتہ ہو، لیکن ان کے جو مربی ہیں یہ کتاب ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب مسلمان جو گفتگو کرنے والے مناظرین ہیں یا جو ان کے ساتھ مجلس کرتے ہیں، جو ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے۔ حتیٰ کہ یحییٰ بختیار جو کہ اٹارنی جنرل تھے 1974 کے اندر، جب ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا قادیانیوں کو، تو بعد میں کسی نے پوچھا ان سے کہ بھی قادیانیوں سے گفتگو کرنی ہو تو کون سی کتاب آپ ریفر کریں گے کہ بھئی یہ اس کو ضرور پڑھیں؟ تو انہوں نے کہا تھا کلمۃ الفصل، کیونکہ قادیانی جتنا دھوکہ دیتے ہیں نا وہ سارے دھوکے جو ہے نا اس کتاب کے اندر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔
عام بندے کو کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ کے اور ہمارے ایمان کے اندر، اسلام کے اندر کوئی اتنا فرق نہیں ہے، بس آپ یہ امام مہدی کے منتظر ہیں، ہم امام مہدی کو مان رہے ہیں، بس اتنا سا فرق ہے، جبکہ اس کتاب کے اندر اس نے کھل کر مسلمانوں کو کافر قرار دیا ہے واضح لفظوں میں۔ وہ جب ہمارا موضوع آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی میں حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے ان کی، اس کے اندر یہ عقیدہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، آج بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی جو بات میں کرنے لگا تھا وہ یہ تھی کہ یہی وجہ ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق یہ جو قرآن مجید کو مانتے ہیں نا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے نہیں مانتے کہ انہوں نے ہمیں یہ قرآن مجید پہنچایا ہے، دیا ہے، ان کی وجہ سے یا ان کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے قرآن مجید کو مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اب کسی کو جب بندہ نبی مان لیتا ہے تو ظاہر ہے کہ نبی نے جو کہنا ہے وہ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے ایمان لایا جاتا ہے، اس کو مانا جاتا ہے، نبی کے آگے چون چرا نہیں ہوتی۔ جب انہوں نے مرزا قادیانی کو نبی مان لیا تو اب اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ قرآن ہے، لہٰذا انہوں نے مان لیا یہ قرآن ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نبی ہے، انہوں نے مان لیا کہ یہ نبی ہے۔ باقاعدہ مرزا قادیانی کے بیٹے نے اس کو اپنے خطبے کے اندر جو ہے یہ واضح طور پر بیان کیا کہ ہم قرآن کو کیوں مانتے ہیں۔ جو حقیقی نبی کے اوپر اترا ہوا قرآن ہے وہ نہیں، نبی علیہ السلام کی وجہ سے نہیں مانتے کہ جی یہ نبی علیہ السلام پر اترا تھا اور نسل در نسل جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر یہ چلا آ رہا ہے، باقاعدہ سند موجود ہے، اس وجہ سے نہیں مان رہے وہ قرآن مجید کو۔ وہ کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی وجہ سے۔ وہ کیا کہتا ہے اپنے خطبہ جمعہ کے اندر، جو حوالہ میں نے نوٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ تھا، اس نے خطبہ جمعہ دیا تو اخبار الفضل جو قادیانیوں کا بڑا معروف اخبار ہے، 15 جولائی 1924 کے اخبار کے اندر جو ہے اس کا یہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ شائع ہوا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو مرزا صاحب نے پیش کیا۔ قرآن اصل میں یہ تفصیلی گفتگو کر رہا ہے، ہمارا چونکہ موضوع قرآن کا متعلق ہے اس لیے میں نے وہ جملہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ گفتگو یہ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ بعد والا جو نبی ہے نا، جو بھی اس کو مانے گا نا، اب وہ پچھلی چیزیں اس کے تناظر میں دیکھے گا۔ بعد والا نبی جو ہے وہ پہلے نبیوں کے لیے بطور سوراخ ہوتا ہے دیوار میں، تو آپ سوراخ سے دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں۔ تو بعد والا نبی جو بتائے گا نا کہ پہلا فلاں بندہ بھی نبی تھا، فلاں بندہ بھی نبی تھا، فلاں کتاب ٹھیک تھی، تو اس کو مان لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، کس وجہ سے؟ بھئی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے ہیں، کس وجہ سے؟ بھئی نبی علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو کہتا ہے جی بالکل اسی طرح ہمیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو نبی مانتے ہیں نا، اس وجہ سے مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بتایا ہمیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ قرآن مجید کو ہم اللہ کی کلام اس لیے مانتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بتایا کہ یہ اللہ کی کلام ہے، باقاعدہ اس کو نبوت کا درجہ دے کے اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ اس نے چونکہ ہمیں بتایا ہے، چونکہ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ کے نبی۔ یعنی نبی علیہ السلام کی وجہ سے یہ مرزے کو نہیں مان رہے، قرآن کی وجہ سے مرزے کو نہیں مان رہے، بلکہ مرزا قادیانی کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو بھی وہ نبی مانتے ہیں، قرآن کو بھی قرآن مانتے ہیں۔ تو جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اب قرآن جو ہے وہی مانا جائے گا جو مرزا قادیانی نے پیش کیا ہے، تو پھر جو وہ کہے گا اس کے متعلق، جو اس کی تشریح کرے گا، ان کے مطابق وہی صحیح ہوگی۔ اب آگے جو جملہ اس نے لکھا ہے، کہتا ہے اگر کوئی مرزا قادیانی کو چھوڑ کر قرآن مجید کو پڑھے گا نا، تو یہ قرآن مجید یہدی من یشاء والا نہیں ہوگا، بلکہ یضل من یشاء والا ہوگا۔ یعنی قرآن مجید ہدایت نہیں دے گا، قرآن مجید گمراہ کر دے گا اس کو، اگر کوئی مرزا قادیانی کو چھوڑ کر قرآن مجید کو پڑھے گا تو۔ اسی لیے یہ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہتے ہیں، یہی وجہ ہے اپنے آپ کو حقیقی مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے یہ کافر سمجھتے ہیں۔ تو اب جو ہماری عوام ہے یا جن کے ساتھ یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ اپنے حقیقی عقائد ان سے چھپاتے ہیں۔ ظاہر سی بات، یہی وجہ ہے کہ جو بھی ان کے کتابوں کو پڑھتا ہے، ان کے عقائد کو سمجھتا ہے نا، اس کے ساتھ یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک عام بندے کو اگر انہوں نے کچھ اشکالات پیش کر کے پھنسایا ہوگا نا،
تو وہ اگر کہے گا نا جی میں اپنے عالم دین کو لے کر آ رہا ہوں، اگر ان کو پتہ ہے نا کہ اس عالم دین کو ہماری کتابوں کا علم ہے، ہماری کرتوتوں کا علم ہے، کبھی بھی نہیں مجلس میں بیٹھیں گے۔ ایسی ہے۔ ہاں اگر ان کو پتہ ہے کہ وہ بیچارہ عام سا عالم دین ہے اور اس کو کتابوں کا نہیں پتہ، پھر بڑی خوشی سے کہیں ہاں جی آئیں بیٹھیں، ہمارا تو کام ہی یہ ہے۔ اچھا بھئی آپ کا کام یہ ہے تو پھر ہم جیسے لوگوں کو کیوں نہیں بٹھاتے بھئی اپنی مجلس میں؟ ہمارا بھی تو یہی کام ہے، ہمارا بھی تو یہی کام ہے، پھر ہمیں بھی بٹھاؤ پھر۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو بھی اس فیلڈ کا بندہ اس کو پتہ ہے کہ جب آپ کا علم ہو گیا ہے نا آپ کو ان کی کتابوں کا، آپ کے ساتھ مجلس چھوڑ دیں گے، نہ آپ کو بلائیں گے نہ آپ کے پاس بیٹھیں گے۔ جواب ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں ان کے عقیدوں کا پتہ ہے۔ تو اب عوام کو چاہیے کہ ان سے بچ کر رہیں۔ قرآن مجید کو یہ اللہ کی کلام اس وجہ سے مانتے ہیں کہ مرزے نے کہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ ہمارا تو ایمان اس وجہ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ اللہ کا آخری کتاب ہے اور آخری کلام ہے، اسی آخری طرح نبی کے اوپر اترا۔ آپ کا سوال کا دوسرا جو تھا حدیث کے حوالے سے، جی جی میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں۔ اب قرآن مجید کو جب انہوں نے یہ مان لیا کہ مرزے کی وجہ سے ہم مانتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کا معنی اور مفہوم بھی وہی ان کے ہاں معتبر ہوگا جو مرزا قادیانی نے بیان کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امت محمدیہ کے اندر مسلسل چلے آنے والا جو معنی اور مفہوم ہے نا، یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے جی نہیں یہ معنی اس کا غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ غلطی لگی تھی علماء کو سمجھ نہیں آئی جی، ہمیں سمجھ آ گئی ہے جی اس چیز کی۔ مثال کے طور پر جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس پر بھی پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کے وہ کون کون سے مقامات ہیں جہاں سے یہ جو ہے نا امت سے ہٹ کر جو ہے نا نبی علیہ السلام سے ہٹ کر اور قرآن سے ہٹ کر یا حدیث سے ہٹ کر یہ مفہوم لے رہے ہیں۔ تو بہرحال میں اختصار کے ساتھ جو آپ کے سامنے یہ چیز رکھتا ہوں، کیونکہ وہ بات چونکہ چل رہی ہے تو عوام جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ذہن نشین کر لے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، خاتم النبیین کا نبی علیہ السلام نے معنی کر دیا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کا معنی نبی علیہ السلام نے خود بیان کر دیا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے جی خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے اوپر ٹھپا لگائیں گے نا وہ نبی بنے گا، کیونکہ آپ کو اللہ نے خاتم النبی مہر قرار دیا، نبیوں کی مہر، یعنی جیسے ہم ٹھپا لگاتے ہیں تو وہ چیز یہ بندہ جو یہ اس کو عہدہ مل گیا جی، یہ اہلیت آ گئی، تو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے مہر دے دی، اب جس کے اوپر وہ مہر لگائیں گے نا وہ نبی بن جائے گا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک مسلمان اس آیت کا معنی ختم نبوت کا اختتام سمجھتے رہے ہیں۔ مرزا قادیانی نے اس کا معنی یہ بیان کر دیا نبوت جاری ہے، لیکن وہ ہمارا جو نبی علیہ السلام سے چلا آنے والا معنی ہے نا وہ نہیں مانیں گے، مرزا قادیانی کی بات مانیں گے۔ اسی طرح جو سورۃ بقرہ کے شروع میں ابتدائی آیات کے اندر ہی ایک لفظ آ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ اب پورے قرآن مجید کے اندر آپ پڑھ جائیے آخرت کا معنی کیا ہے جی؟ قیامت، روز قیامت، آخرت یعنی قیامت کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ مرزا قادیانی بھی پہلے اس کا یہی ترجمہ کرتا رہا، لیکن جب اس کے جی میں یہ بات آئی نا کہ میں نے نبی بننا ہے، اب نبی بننے کے لیے قرآن مجید کے نزول کے بعد کوئی ایسی دلیل ان کے پاس ہونی چاہیے تھی نا کہ وہی آئے گی، نبوت جاری ہے، تو پھر ہی لوگ مانیں گے نا۔ ایسی ہے۔ تو اس کا ترجمہ جو ہے نا وہ یہ کر دیا کہ وہ بعد والی وحی کے اوپر بھی مان لاتے ہیں۔ آخرت کا معنی بعد والی وحی یا موعودہ باتیں، آنے والی جو باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام نے یا قرآن مجید نے کہا مستقبل کے اندر یہ کام ہوں گے، تو اس کے اوپر ہی مان لاتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر دیا، اپنے لیے راستہ نکال لیا، اپنے لیے راستہ نہیں۔ اس طرح وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مطلب یہ بیان کیا ہے کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت ہوں، انہوں نے میری بشارت دی۔ اب وہ بشارت یہاں سورہ صف کے اندر موجود ہے۔ اب نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک امت محمدیہ اس آیت کا مصداق کس کو قرار دیتے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کس نبی کی بشارت دی ہے؟ نبی علیہ السلام کی۔ یہ احمد نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ بے شک۔ آج بھی فارق علید کا لفظ جو ہے وہ یونانی زبان کے اندر جو ہے وہ احمد کے مفہوم کے اندر موجود ہے، لیکن مرزیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جی یہ پیشین گوئی اصل میں نا مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے سے ہے۔ اس کا نام غلام احمد تھا،
تو یہ اصل میں نا مرزا قادیانی کے حوالے سے پیشین گوئی ہے. یعنی جو امت کے اندر چلے آنے والا مفہوم ہے وہ انہوں نے مرزا قادیانی کے مطابق جو ہے وہ لیا. تو جب کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید من و ان حرف بہ حرف آج بھی ہمارے پاس موجود ہے جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا قرآن ہے جو مرزا قادیانی کے اوپر اترا ہے. پہلا قرآن اٹھ گیا تھا دنیا سے اور اس کا معنی اور مفہوم بھی نبی علیہ السلام سے لے کر امت کے اندر جو چلے آنے والا معنی اور مفہوم ہے وہ نہیں لیتے بلکہ مرزا قادیانی والا مراد لیتے ہیں. یہ ہے ان کا عقیدہ. احادیث کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی تھی، تو بعض ایسی احادیث بھی ہیں جن کو یہ مانتے ہی نہیں سرے سے اور اس پر ان کے اس طرح کے افکار و نظریات ہیں جو کہ کفریاں ہیں. جی میں اسی کی طرف آ رہا تھا کہ حدیث کے حوالے سے ان کا عقیدہ کیا ہے. اب مسلمانوں کا عقیدہ جو ہے وہ صحابہ کے دور سے آپ لے لیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی آپ لے لیں، حدیث جو ہے وہ قابل حجت مانی جاتی تھی. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات ثابت ہو گئی ہے وہ مانی جائے گی. صحابہ کا دور دیکھ لیں، تابعین کا دور دیکھ لیں، تبع تابعین کا، آج تک مسلمانوں کے اندر جو ہے حجت مانی جاتی ہے حدیث جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو جائے. اور جنہوں نے حجیت حدیث کا انکار کیا ہے مسلمانوں نے ان کو گمراہ اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا. یعنی امت کا بڑا طبقہ جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ حدیث کو حجت مان رہا ہے. لیکن قادیانیوں کا نظریہ جو ہے حدیث کے حوالے سے یہ ہے کہ جو حدیث مرزا قادیانی کے موقف کی تائید کرے گی نا وہ حدیث ہی ہے، وہ حدیث ہوگی خواہ وہ من گڑتی کیوں نہ ہو اصولی طور پر. یعنی ان کے ہاں ایک ہی اصول ہے حدیث کو پرکھنے کا اور وہ ہے مرزا قادیانی. جو حوالہ میں نے نوٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی، یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 میں صفحہ نمبر 140 پر جو ہے اس نے یہ بات کی ہے کہ جو حدیث میرے موقف کے مطابق ہوگی وہ لی جائے گی، جو میرے موقف کے مطابق نہیں ہوگی اس کو ردی کی طرف پھینک دیا جائے. اب ٹھیک ہے اختلاف اگر ہے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف لوگوں کو ہو ہی جاتا ہے، لیکن توہین کرنے کا کیا مقصد ہے؟ حدیث کس کو کہتے ہیں ہم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی وہ اصولی طور پر امت کے اندر اگر وہ رائج بھی ہے اور سارے مسلمان اس کو صحیح بھی مانتے ہیں تو مرزا قادیانی کے چونکہ وہ خلاف ہے اس لیے اس کو ردی کی طرف پھینک دیا جائے. توہین کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا یہ ہے توہین، خود مانتا ہے. یہ دوسری جگہ پر اس نے کہا ہے کہ جو حدیث کو ردی کی طرح پھینکنے کی بات کرتا ہے نا وہ گستاخ ہے. خود یہ بیان کیا خود کہتا ہے مثلا میں نے اس کا حوالہ جو نوٹ کیا ہے یہاں پر ملفوظات ہیں اس کی جلد نمبر 5 ہے صفحہ نمبر 553 پر جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یاد رکھو جو شخص احادیث کو ردی کی طرح پھینک دیتا ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا. یعنی جو اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ جملہ بولنا اس طرح کا گستاخی کے زمرے میں آتا ہے لیکن خود اس نے بولا بھی ہوا ہے. تو یہ ہے جی ان کا حدیث کے بارے میں عقیدہ. وہ جیسا کہ میں نے پیچھے حوالہ دیا کہ بصیر الدین محمود نے جو کہا ہے کہ قرآن وہی ہے جو مرزے نے پیش کیا، وہاں پر حدیث کی بات بھی کرتا ہے اسی حوالے کے اندر. کہتا ہے حدیث وہ ہے جو مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث مانی جائے گی. جو حدیث ان کے خلاف ہے وہ حدیث مانیں گے نہیں. مرزا قادیانی کی جو وحی ہے جو کہتے ہیں جی مرزے کے اوپر وحی آتی تھی، تو ہمارے نزدیک تو ظاہر ہے کہ وہ خدا کی وحی تو نہیں ہے، وہ تو شیطانی الہام ہے. لیکن ان کے نزدیک مرزا قادیانی کی وحی حدیث سے زیادہ افضل ہے. یہ میں نے جو ہے حوالہ جو ہے وہ نوٹ کیا، وہ کیا ہے اخبار الفضل 29 اپریل 1915 کے اخبار کے اندر جو ہے نا یہ اخبار الفضل قادیان سے شائع ہوتا تھا. تو اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو حدیث مرزا قادیانی کے وحی کے مقابلے میں آئے گی نا اس کو رد کر دیا جائے گا، اور یہ مرزے کی وحی جو ہے نا یہ احادیث سے زیادہ افضل ہے. اچھا اس طرف اگر دیکھا جائے دوسری طرف انہوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن اتارا ہے اور یہاں پہ حدیث کو ماننے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو باقاعدہ اپنی مرضی کی جو میری تائید میں ہوں گی وہ ماننی ہے اور جو میری تائید میں گمراہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں نا. حالانکہ احادیث کو پرکھنے کے ایک ضابطے اور اصول ہیں جو بالکل عقل کے مطابق ہیں، تو لیکن گمراہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں، وہ جتنی مرضی وہ جھوٹی ہو موضوع ہو کہتے ہیں جی نہیں ٹھیک ہے. جتنے استاد جی یہ مرزئی لوگ ہیں چاہے وہ پیدائشی مرزئی ہیں یا بعد میں بننے والے ہیں، تو
تو ان تک یہ باتیں کیوں نہیں پہنچائی جاتی ہیں، یا ان کو پتہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہٹ درمی سے اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے؟ اصل میں ایک تو بات یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ مرزا قادیانی کو نبی مانا ہوا ہے، تو جب کسی کو نبی مان لیا جائے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنے مرضی نبی آ جائیں تو ان کی بات بھی وہ نہیں مانیں گے، جو مرضی ہو جائے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی مانتے ہیں، تو اگر نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں کسی پرانے نبی کی بھی کوئی بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں بھی ہم چونکہ اس نبی کے پیروکار ہیں اس لیے ہم ان کی بات کو مانیں گے۔ جیسا کہ پہلی شریعتوں کے اندر بعض چیزیں جو ہیں وہ حرام تھی، یہاں پر آ کر حلال ہوگی، وہاں پر حلال تھی یہاں پر حرام ہوگی، تو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ پیروکار ہیں اس لیے یہ مانتے ہیں۔ اسی طرح مرزائی لوگ جو ہیں وہ مرزا قادیانی کے اصل میں پیروکار ہیں، اس لیے وہ مرزا قادیانی کی بات کو ہی مقدم جو ہے وہ رکھتے ہیں اور رکھیں گے۔ یہ اصولی طور پر ان کا طریقہ کار ٹھیک ہے، لیکن وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے، پرابلم اس وقت بنتی ہے جب یہ عوام کو کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اب عوام بیچاری جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ واقعی یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عوام تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں جن کو اس طرح کے عقائد کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایسے بھی لوگ ہوں گے، ممکن ہے، لیکن جن کو پتہ ہے وہ جان بوجھ کر ایسی حرکت کرتے ہیں صرف لوگوں کو گھیرا ڈالنے کے لیے، ان کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اسی طرح مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانیوں کا خلیفہ تھا، اس نے یہ بات کہی کہ حضرت صاحب، یعنی کہتا ہے ابا جی جو ہے نا یہ بات کرتے تھے مرزا غلام محمد قادیانی کے حوالے، کہتے ہیں وہ یہ بات کیا کرتے تھے کہ جو احادیث کی کتابیں ہیں نا یہ مداری کے پٹارے جیسی ہیں، جیسے مداری اپنے پٹارے سے جو چاہتا ہے نا نکال لیتا ہے، اسی طرح حدیثیں بھی کی کتابیں بھی ایسی ہیں جیسی چاہو حدیث نکال لو۔ یعنی وہ حدیث کی کتابوں کی یہ اس طرح توہین کرتے تھے یہ لوگ، یہ اس کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ حوالہ جو ہے یہ اس نے جمعہ پڑھایا تھا بشیر الدین محمود نے، اخبار الفضل 15 جولائی 1921 کو جو ہے نا یہ خطبہ اس کا شائع ہوا تھا اخبار الفضل کے اندر، تو اس کے اندر یہ بات اس نے کہی تھی کہ ابا جی جو ہے نا یہ کہتے تھے یہ مداری کے پٹارے جیسی ہیں حدیث کی کتابیں۔ صحیح، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں کہ قرآن سے متعلقہ جو ان کے افکار و نظریات ہیں، یہ تقریباً ان کے تمام پیروکار جتنے بھی ہیں مرزا سمیت ان کے یہ ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ بعد میں نازل ہوا ہے، حقیقی قرآن جو ہمارے پیارے نبی، حقیقی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے وہ نہیں ہے، وہ اٹھ گیا تھا وہ دنیا اٹھ گیا تھا۔ اور اس کے بعد دوبارہ جب مرزا غلام محمد قادیانی آیا تو اس کے اوپر قرآن نازل نئے سرے سے ہوا۔ یعنی یہ ان کا قرآن سے متعلقہ عقیدہ ہے۔ اور حدیث سے متعلقہ وہ جو مرزے کا باقاعدہ قول نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو چیز ہمارے موافق ہوگی مرزا غلام محمد قادیانی کے تو وہ ہم تسلیم کریں گے، جو نہیں ہوگی وہ کوئی چیز تسلیم نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ آپ نے اور اس واضح کے کیا، ساتھ ساتھ حدیث کی کتابوں کی اور حدیث کی توہین بھی کی ہے۔ توہین بھی کرتے ہیں باقاعدہ۔ اور بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں آج نام نہاد مسلمان جو خود کو مسلمان کہتے ہیں، مرزائی نہیں کہتے، لیکن اسی طرح کے افکار و نظریات آج کل امت کو وہ بھی پہنچا رہے ہیں۔ اب جس طرح بعض لوگ جو ہیں وہ فکر غامدی سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو نظریات ہیں وہ بھی ایسے ہیں حدیث سے متعلقہ کہ وہ جو ایسی احادیث ہیں جو کہتے ہیں جی متواتر ہیں صرف ہم نے وہ تسلیم کرنی ہے، وہ ماننی ہے، لیکن جو باقی ہیں خبریں احاد جو سے ان کا متعلقہ موقف کے مطابق ہے وہ مانیں گے، یا جو ایسی نصوص ہیں، ایسی جو حدیں ہیں، حدوں والی حدیثیں ہیں، ان کو وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں۔ یہاں پر میں ایک مطلب مسئلہ بتا دوں شرعی، کہ شریعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں اپنے افکار و نظریات کو دلیل کے تابع کرنے چاہیے۔ بے شک قرآن اور حدیث دلیل ہے، لہذا جیسی دلیل ہمیں مل جائے گی قرآن اور حدیث سے، ہم نے اپنا نظریہ چھوڑ کر اس کے مطابق ہونا ہے۔ اس کے اوپر ایمان۔ گمراہ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو اپنے نظریات کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ہے، جو ان کے مطابق ہوگا وہ لے لیں گے، جو مطابق نہیں ہوگا اس کو کہیں گے جی یہ تو عقل کے خلاف ہے، یہ جی ویسے ہی غلط ہے، جی یہ کسی راوی کو غلطی لگ گئی ہے جی۔ ایسی ہے۔ تو یہ طریقہ کار گمراہ لوگوں کا ہوتا ہے۔ مسلمان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتا ہے تو جو انہوں نے کہہ دیا ہے ہم نے اپنے نظریات کو چھوڑ دینا، جب ہمارے پاس دلیل آ جائے گی ہم نے اس دلیل کے تابع ہونا ہے۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ سے دین کا کام لیتا رہے، اور اسی طرح ان کے یہ جو دھوکے اور فراڈ ہیں عوام الناس کے سامنے آپ کھولتے رہتے ہیں، اللہ عوام الناس کو اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر
مفتی خواجہ رشید بٹ صاحب نے واضح کیا کہ جو مرزئی ہیں ان کے جو افکار و نظریات ہیں قرآن سے متعلقہ یا احادیث سے متعلقہ، اور اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو کوئی اگر مرزئی پیدائشی ہے یا پھر بعد میں مرزئی بنا ہے، ان کو چاہیے کہ ان چیزوں کی تحقیق کرے اور اپنے افکار و نظریات کو دیکھے، سمجھے، پرکھے اور جو حقیقی اسلام ہے وہ قبول کرے۔ آپ کا اس حوالے سے اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہم سے ضرور کریے گا، انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔